الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن عبد الناس. وقت کی کمی کی وجہ سے پھر حضرات انتظامیہ نے انتہائی موٹے حروف کے ساتھ سامنے لکھا ہے کہ وقت کی قلت وقت کا خیال رکھیں. دل کی موضوعات دل کی دردیں شاید اسے کہیں زیادہ ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے بغیر کسی لمبی چوڑی خطبہ کے عرض یہ ہیں. الحمدللہ اکابر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ان کے لیے تو ہم اپنے ایک سبق سنانے کے خاطر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک طالب علمانہ حیثیت سے مذاکرہ اور اپنے ایک غفلتوں سے بھرا ہوا ماضی کی کمی اور خامیوں کو دیکھ کر اور آنے والے روشن مستقبل کی ہمت باندھنے کے لیے آپ سے مخاطب ہیں. الحمدللہ جہاں تک آپ حضرات کی اس کورس اور اس عظیم کاز کے ساتھ اور مشن کے ساتھ وابستگی اور والہانہ محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایک عظیم نعمت ایک عظیم ولولہ ہے ایک عظیم جذبہ ہے جس کا ابتدا بہت حسین اور بہت دلچسپ اور بہت اہمیت کے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ بھی اللہ جل شانہ کی توفیق ہے. جس کو اللہ نے منتخب کیا وہی اسی کو اللہ چلائیں گے. جس کو اللہ پاک منتخب نہیں کریں گے کبھی قریب ہی نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اور آپ سب اس بات پر اپنے دل کے گہرائیوں سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی اور ظاہری و عمل کے اعتبار سے کہ کریم رب نے ہم اور آپ جیسے نااہلوں کو بھی اور سیاکاروں کو بھی اس عظیم اور پاکیزہ اور روشن مشن کے لیے اپنے کرم سے قبول کیا ہے. اس پر ہم تہ دل سے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور دست بدعا ہو دل بحضور ہو کہ کریم رب نے کیسے انتخاب فرما دیا مجھ جیسے نااہل کو. اب اس کا شکریہ صرف زبان سے نہیں ہو صرف کہنے کے حد تک نہ ہو. اس کا وہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اس سے ہم اور آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور وہ شکریہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آج سے نہیں جب سے ہمارا آپ کا اس مشن اور کاز کے ساتھ تعلق رہا ہے اور آج سے یہ عہد کر کے چل جائے صرف رسمیت نہ ہو صرف ایک خانہ پوری نہ ہو بلکہ اس عزم کے ساتھ اور اس ولولے کے ساتھ کہ سانس کے آخری انسانیت تک ہم اس مشن کو صرف کرنا نہیں ہے بلکہ اس مشن پر ہم سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تیار ہے کہ نہیں ہے؟ آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. آج یہ میرے محترم دوستو رات کے سوال جواب میں چند باتیں میں عرض کروں گا. 15 منٹ دیا گیا ہے. کچھ ہمارے ساتھیوں سے درخواست ہے کچھ چند سالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط بعد میں لگایا گیا ہے. جو ہماری آپ کی کمزوری اور غم اور پریشانی کی بات ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو ختم کر دیا. حق کے اس مشن میں اور پھر اس عظیم کاز میں ختم نبوت کی عظیم اس میدان کے اندر جو دین کی اصل اور بنیاد ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وہن ضعف کمزوری کو کہتے ہیں. سستی بے ہمتی کو کہا جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنا غمگین نہیں ہونا بے ہمت نہیں ہونا. اور اگر آپ کی کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے آپ کے سامنے کوئی آ جائے مختلف شکل میں آپ کو غمگین کرنا چاہے ولا تحزنوا حزن بھی نہیں اور بے ہمتی بھی نہیں اس راستے میں
اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے آپ اور اس مشن کے کامیابی کے درمیان میں، وہ آپ کی ایمانی تقاضوں میں کوتاہی اور غفلت ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان کے ساتھ ہیں اور ایمان کے ان تقاضوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کے غم کا تصور ہی نہیں، ناکامی کا تصور ہی نہیں۔ فلا تحزنوا، امکان نہیں ہے ایک آدمی ایمان کے سطح پہ قائم ہو اور وہ غمگین ہو جائے اور وہ سست ہو جائے۔ تو قرآن کی اس ہدایت کے روشنی میں میرے محترم دوستو، کچھ باتیں ہمیں کچھ سمجھ میں آئی کہ ساتھی، بہت سارے ساتھی ابتدا میں، جیسے پچھلے سالوں میں عرض کیا تھا کہ جب ایک معاملہ چلتا ہے تو جذبات ابھر جاتے ہیں، ماحول کی وجہ سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایک نیکی ہے، ایک بہت بہترین ابتدا ہے، لیکن جب ہمارا آپ کا سامنا، ہم اب اس کام کو کرنے کے لیے اپنے علاقے میں جاتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، علماء ہمارے سامنے رکاوٹ آ جاتے ہیں، اپنے پرائے اور ساتھی کچھ آ جاتے ہیں پھر نہیں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے عظیم رائے حق کے ساتھیوں، مجاہدوں، یہ ہمارا آپ کا امتحان ہے۔ جذبات کے ساتھ کام کرنا، یہ تو جذبات سے ہم متاثر ہو گئے، ہم ماحول سے متاثر ہو گئے، ہم نے ہاتھ بھی کھڑا کر دیا، انشاءاللہ کو بھی زور سے کہہ دیا اور تیاری کا عزم بھی کر دیا، لیکن جب میدان عمل میں ہم اترتے ہیں میرا محترم دوستو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ جذبہ ایک ابھار تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو، اس لیے ہم اور آپ نے سب سے پہلے اس بات کا اٹل فیصلہ کرنا ہے کہ ختم نبوت کے اس مشن کو اور آل حق کی اس ارادے کو، آل حق کی اس قافلے کو ہم انشاءاللہ میدان آخر منزل تک پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم، یہ صرف عزم تک نہ ہو اور ہم عمل کے ساتھ اور یہ قصد کر لے، ہماری ہر چیز ہم ایک دوررس نتائج کے طور پر، ایک ایمرجنسی کے طور پر نہیں، دوررس اور بنیادی نتائج پر ہم یہ عزم کر لے، صرف اپنے تک محدود نہ ہو، بلکہ ہمارا ایک ایک، یہ جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہے، ہر ایک یہ عزم کرے کہ میرا علاقہ جب تک میرے بدن میں آخری سانس رہے گا، انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کو ختم نبوت کے اس عظیم قافلے میں شامل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بہت سارے ساتھیوں سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی کہ جذبات میں آ کر تھوڑا اپنے الفاظ پر بھی غور کریں۔ سب سے پہلی بات ہے اخلاص کی کوشش۔ ہم یہ کام ہماری تعریف کے لیے نہ ہو، کیا ہمیں موقع ملے، ہمیں منبر ملے، ہمیں کوئی عہدہ ملے، اس میں کوئی عہدہ نہیں، اس میں سب سے بڑا منبر، سب سے بڑی امتیاز، جس کا خون اس راستے میں بہہ گیا، صدیق اکبر سے کوئی بڑا نہیں، اور 70 بدریوں سے بڑا نہیں، اور 1200 صحابہ سے کسی کا امتیاز بڑا نہیں۔ جب وہ اپنے اس پاکیزہ خون کو اور اپنے اس پاکیزہ امتیاز کو اس ختم نبوت کی اس عظیم کاز کے لیے یہ میدان ہے اس میں بہا دیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی امتیاز نہیں۔ ہمارا آپ کا امتیاز یہ ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے پوری خاندان کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس راستے کے اندر خون اور خاک میں ہم لت پت ہو جائے، بس یہ سب سے بڑا امتیاز ہمارا ہے۔ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کے توسط سے بھی بتانا چاہتا ہوں، لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں ہم تو ابھی اس راستے کی کامیابی میں کوئی شک نہیں اور اس انقلاب کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، صرف اور صرف ایک تربیتی مرحلہ باقی ہے، ان کنتم مؤمنین والا اور تقوی والا، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق اور صحیح رابطہ رکھنے والا یہ معاملہ باقی ہے کہ ابھی تک ہم اور آپ نے اپنی نیت کی کمی ہے، اپنی ہمت کی کمی ہے۔ اس نیت اور ہمت کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کا یہ سیشن ہو رہا ہے، آپ کی یہ ہمت ہو رہا ہے، ہم اور آپ نے عزم کے ساتھ اور باقاعدہ کام کو سیکھ کر، اور رات کو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، بہت سارے ساتھی جو سوالات کا سیشن تھا اس میں عجیب کمزوریاں نظر آئی، حتیٰ کہ بعض تو ہمیں شرم بھی آ گیا کہ سائل نے جو سوال کیا کہ تکبیر پہ کیا پڑھیں گے ذبح کے وقت میں، ہم یہاں ماشاءاللہ اہل علم طبقہ ہے،
اہل حق کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ بہت کم لوگوں کو شاید آخر تک کوئی صحیح سوال کا جواب نہیں آیا، سوالات بہت اعلیٰ درجے کے، لیکن اس کے جوابات ہر ساتھی یہ چاہتے پہلے سمجھنا چاہیے۔ اور ایک غلطی یہ بھی آئی، مسلمہ کذاب کے مسیلمہ کے بجائے مسلمہ کذاب کہتے تھے۔ ہمارے محترم دوستو، ہمارے بھائیوں، ہمارے طالب علم بھائیوں، آپ نے پوری دنیا کے سامنے جانا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کرے، اپنے چناؤ پہ غور کرے، اپنی تحقیق پہ غور کرے، اور یہاں پر آ کر کے یہ عظیم 10 دن یہ معمولی نہیں ہے، بہت جلدی دنیا انقلابات کی طرف جا رہا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پوری دنیا کے کفر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ حق اور دین مٹنے والا نہیں، لیکن امتحان ہمارا آپ کا ہے، امتحان کرے ہم اور آپ نے بھرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور محنت اور جوہد ایک منٹ کو بھی ضائع کیے بغیر، دشمن نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، اس لیے وہ ہمارے آپ کے دروازوں تک پہنچ گئے، ہمارے آپ کے چوکٹ تک پہنچ گئے، یہ ہمارے آپ کی غفلت ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو اس بات پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کارنامے بیان نہ کرے، ہم نے اتنا کام کیا، ہم اتنا کر رہے، الحمدللہ وہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ نے کام لیا ہے، جتنا کام باقی ہے اس کی طرف دیکھے، جو کر چکے یہ اس رب نے ہم اور آپ سے لیا، جتنا باقی ہے ہمارے آپ کی ذمہ داری تھی، ہماری آپ کی کوتاہی نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے۔ آئیے یہ عزم کرے، یہ اہتمام کرے کہ جتنا کام باقی ہے ہم تن من دن اور دن رات کو ایک کر کے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے جدوجہد کو اور اپنی اس محنت کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک منٹ کو ضائع کیے، 10 دن گزر گئے، 10 دن کے بعد ہمیں ایسے سوالات کی جوابات بھرپور طریقے سے آنا چاہیے۔ رات کی اس مشن میں، اس میں سیشن میں میرے شرکت ہوئی، اور اس میں مجھے کچھ افسوس بھی ہوا، سب سے زیادہ مجھے اپنے کوتاہی کمی پہ افسوس ہوا، اور رات کو اللہ سے مانگا بھی، اور آپ سے عرض کرتا چلوں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ اپنے اکابرین کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، اور رات کو اٹھ کر اس رسمیات سے پاک ہو کر اور اپنی امتیازات سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے کہ کریم ربا ہماری کوتاہی کو معاف کر دے، اس عظیم مشن میں ہماری زندگی میں ایک ایسا مسیلمہ کذاب بدبخت کا فتنہ جس کے تقریباً 100 سال پورے ہو چکے، ابھی تک ہم نے اس کا قلع کما نہیں کیا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے محترم طالب علم ساتھی ہو، کون کون اٹھے ہیں رات کو اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اور کس نے اس مشن کو اپنا مشن آخری وقت تک بنایا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرے کہ ہم نے اللہ سے مانگا بھی ہے اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ درخواست یہ ہے، اکابرین کا عمل یہ تھا، رات کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے 2 چیزیں مانگتے تھے، ایک اپنے کوتاہی کی معافی، اور اللہ سے معافی مانگ کر کریم ربا میرے کوتاہی کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگنا۔ دوسرا، کل کی قدم، اللہ میرے جو قدم، میری کلام، میری حرکت، میری سکون، اللہ اپنے رضا کے لیے آپ قبول فرمائیے گا، اور میرے اس کمزور سی جسم، کمزور سی محنت کو اپنے اس عظیم مشن کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراتے تھے، تو کیا خیال ہے ان 2 چیزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ اگر یہ بات ہو گئی تو میں اپنی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، غزہ کی حالات کیا ہے میرے محترم دوستو؟ پاکستان بھی اس حالات سے دور نہیں، اور جس حالات سے ہم گزر رہے، رات کو متین صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے چیف جسٹس نے ایسے بکواس کا ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح یعنی قیدیانوں کو اور ان کے باپ اسرائیلیوں کو اور ان کے دادا امریکہ کو، ان کو وہ کیا کلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کے توسط سے، اپنے ان بزرگان اور اکابرین کے توسط سے، اپنی اس جماعت کے توسط سے، ہم دنیا کے تمام کفر کو اور للکار کے بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت پر ہماری قربانی آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جس ختم نبوت کی کاس کے لیے صدیق اکبر نے 70 بدری صحابہ کو قربان کیا، اور 1200 صحابہ اکرام نے اپنے پاکیزہ خون کو بہا دیا، انشاءاللہ ہم وہ سبق بھولے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کی تازہ مثال 20 سال کی اس میدان امارت اسلامی کے اندر الحمدللہ طالبان نے ہمارے
ہمارے شاگردوں نے، آپ کے بھائیوں نے اسی سینہ کو سپر ہو کر کے امریکہ اور اس کے حواریوں کو وہاں پر قبرستان بنا کے چھوڑا ہے۔ اور ہم اسرائیل کو بھی بتانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں جیسے بدر کے اندر 313 کو 1000 سے مسلح لشکر سے ٹکرایا، یہ تب ہے جب 313 صاف ہو جائے، خالص صادق مومن بن جائے، تب اللہ پاک ٹکراتے ہیں۔ صرف یہ مرحلہ گزرنے کی دیر ہے۔ الحمدللہ افغانستان میں عمر نے پہلے جو تاریخ شروع کیا، الحمدللہ اس تاریخ کی کامیابی 20 سال کے امتحان کے بعد پھر اللہ نے دکھایا کہ امریکہ اپنی بھوری بستر لوٹتے ہوئے اور گول کرتے ہوئے، اپنے زخموں کو چاٹتے ہوئے اور اپنے منافقوں کے ساتھ ایسے بستر گول ہوا، اب افغانستان کا نام لیتے ہوئے اس پہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ فدائیوں کا وہ کام جو افغانستان میں ہوا، آج ہمارا آپ کا سر فخر سے بلند ہے، اور ہم اسی راستے پہ جانے والے ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ ہو اور صرف جذبات نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو اس میدان میں آئے اور اس میدان میں کیا ہے، اور اسی طرح اسرائیل کو ہم بتانا چاہتے ہیں آج جس غزہ کی مظلوموں کو، اور یہ قیدیانوں کا باپ ہے اسرائیل، اس واسطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے بچے یہاں پاکستان میں ہیں، ان کے یہ جو چیلے چانٹے ہیں قیدیانیت کی شکل میں، اسی طرح دوسروں کی شکل میں، انشاءاللہ ہمارا ابابیلوں کی جماعت تیار ہیں۔ آپ تیاری کریں اور قصد کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم غزہ کے اندر اسرائیل کی تابوت میں آخری کیل کو ٹونک کے رہیں گے انشاءاللہ۔